مین وائل ہمیں جوائن کیا یاسر حمید، سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں۔ یاسر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر جب سیریز کا آغاز ہوا اس سے پہلے ہم بنگلہ دیش سے کلین سویپ ہو چکے تھے، وائٹ واش ہو گئے تھے۔ جب اس سیریز کا آغاز ہوا تو پہلے میچ میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، فینس بھی مایوس تھے، لیکن اب پاکستان نے سیریز 2-1 سے جیت لی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک اچھا ڈیسیجن لیا، اسپن ٹریکس بنائے، تجربہ کیا اور وہ کامیاب ہوا۔ دونوں جو ملتان اور پنڈی میں جس طرح انہوں نے ٹریکس بنائے، ملتان میں تو ہمیں چلے اسی ٹریک پہ کھیلنا پڑا اور ادھر تھوڑا زیادہ اسپن ہو رہا تھا، لیکن ایک اسٹریٹجی جو تھی وہ پی سی بی کی بڑی اگریسو تھی اور ایک کلیئرٹی تھی اس میں کہ ہم نے اب کل کے لیے جانا ہے اور 3 اسپنرز ڈالے۔ میرے خیال سے یہ ایک بہت ہی زبردست میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیپ ہے، پاکستان کی کرکٹ کو ریوائیو کیا ہے۔ ٹیسٹ کرکٹ جو کہ مرتی جا رہی تھی، ڈرا کون دیکھتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھتا ڈرا میچ، اور ایک ٹیم آگے ہمیں 600 کر رہی ہے، پھر 800 کر رہی ہے، تو ایک امبیرسمنٹ کی سچویشن بن گئی تھی پاکستان کی کرکٹ کے لیے، اسپیشلی ٹیسٹ کرکٹ جو کہ اس کی رچ ہسٹری ہے۔ ہمارے اسپنرز نے ہمیں بہت کچھ جتا کے لیا۔ لاسٹ پاکستان جو ٹیسٹ میچ جیتا تھا ہوم پہ تو وہ یاسر شاہ نے 2015 کی بات ہے، جب یاسر شاہ نے انگلینڈ کے اگینسٹ ہم نے 2-0 کیا تھا۔ تو یہ تقریباً 9 سال بعد آپ کہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسپنرز نے پاکستان کو جتایا۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ جو ڈیسیجن لیے ہیں، جس طرح کے میں سمجھتا ہوں کہ گٹسی ڈیسیجن تھا، اپنے سینئر پلیئرز کو انہوں نے ریسٹ کروا کے ہم نے ینگسٹر کو کھلایا، کامران غلام جو کہ کافی سالوں سے رن کر رہا تھا، اس نے قائداعظم ٹرافی میں ٹاپ کیا، اس کو ہم نے موقع دیا، پہلے میچ میں اس نے سینچری سکور کی۔ تو ان چیزوں سے ٹیم پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے، جو ہماری ڈومیسٹک ہے اس کو رسپیکٹ ملتی ہے۔ ڈومیسٹک میں جو لڑکے پرفارم کرتے ہیں ان کو اگر موقع ملتا ہے، جس طرح ہم لوگ ڈومیسٹک سے کھیل کے آئے، ڈومیسٹک میں پرفارم کر کے ہم نے پاکستان کو کھیلا، سرو کیا ہے اور کنسسٹنسی رہتی ہے، کیونکہ پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ اتنی آسان نہیں ہے، اس میں پلیئر جو ہے بڑا گرائنڈ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک اچھا ڈیسیجن تھا۔ بالکل، یہ ڈومیسٹک کرکٹ پاکستان کی آپ نے حوالہ دیا ہے توصیف صاحب۔ جب کامران غلام کو لایا گیا تھا، اس سے پہلے کچھ حلقوں میں یہ باتیں ہو رہی تھی، کرکٹ پنڈتس یہ بات کر رہے تھے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیل کر آنا اور پھر وہ اس کا امپیکٹ ہمیں باقاعدہ کامران غلام کی سینچری میں نظر آیا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی جو اہمیت کا اندازہ ہے ڈومیسٹک کرکٹ کا وہ بہت بڑھ چکا ہے، اور اب جن پلیئرز کو ریسٹ دیا گیا ہے اب یہ ضروری ہو گیا ہے، ایک امپیکٹ ان کے لیے بھی کریٹ ہو گیا ہے کہ اب وہ بھی ڈومیسٹک کھیل کر واپس ٹیم میں آئیں؟ توصیف صاحب دیکھیے، ڈومیسٹک کرکٹ تو ضروری ہے، اور دنیا میں ہم نے دیکھا ہے انگلینڈ بھی کہ اگر پلیئر نہیں کھیل رہے ہوتے اور ان کے جو ہے کہا جاتا ہے کہ آپ جا کے کھیلیں تو وہ اپنی کاؤنٹریز میں جا کے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈومیسٹک کی اہمیت ہمیں اس لیے بھی نظر آتی ہے کہ یہ 2 بالر اور جو ہے یہ لمبے لمبے اوور کر رہے تھے اور ہم ریسٹرکٹ ہو گئے تھے 4 اوور کرنے کے اوپر، اور ہم نے 4 اوور پہ اتنا ہمارے پلیئروں کی وہ تھی، اور ڈیفینیٹلی اس میں قصور ہے لوگوں کا کہ 4 اوور کی کرکٹ پہ ہمارا ینگ سے ینگ پلیئر جو ہے وہ جا رہا تھا اور پھر وہ اپنی مرضی سے کر رہا تھا۔ تو آئی تھنک میرا خیال ہے کہ اس نے ہمیں کافی ڈیمیج کیا، اور ڈومیسٹک کرکٹ کو بالکل آن کرنا چاہیے، عزت دینا چاہیے۔ ہم بھی جب کھیلتے تھے تو لمبے لمبے جو ہے اسپیل کرتے تھے، جا کے آپ 4 اوور کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ کو بھی اتنا وہ نہیں ملتا۔ تو آئی تھنک یہ ڈیسیژن اب آج کے دن میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی باتیں کروں جس سے کہ جو ہے بدمزگی ہو، لیکن ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اور آج پاکستان میں ایک پاکستانی اسپنر کی حیثیت سے، ایکس پلیئر کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ اسپنر کا شعبہ جو ہے دوبارہ سے جو ہے باہر آ گیا۔ ٹھیک، یاسر حمید صاحب، ساجد خان نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ یقینی طور پر اسپنر سے مسئلہ تو ہو رہا تھا انگلینڈ کے بیٹرز کو، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ غلط شاٹس بھی انہوں نے کھیلے ہیں۔ تو اگر ہم اسی کا جائزہ لیں پاکستانی ٹیم کے حوالے سے، ہم بات کر رہے ہیں جی کامران غلام کی، سعود شکیل کی، پھر آگے جیسے توصیف صاحب نے حوالہ دیا کہ ہمارے تو میچز آسٹریلیا سے ہونے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے ہونے ہیں، یہاں تو ہمیں ہوم گراؤنڈ کا فائدہ ہوا، پچ اسپنرز فرینڈلی تھی۔ آگے آپ کیسے دیکھتے ہیں کامران غلام کی پرفارمنس کو؟ اگر ہم اینالائز کر لیں، سعود شکیل کی پرفارمنس کو اینالائز کریں یاسر صاحب۔
دیکھیں ہمیں ہوم کا ایڈوانٹیج ہوا، بالکل ڈیفینیٹلی ہوا، ہمیں ہونا بھی چاہیے. ہر ٹیم اپنی ہوم کا ایڈوانٹیج لیتی ہے. اگر آپ انگلینڈ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کبھی بیٹنگ وکٹ نہیں ملتی، وہاں پہ ہمیں سیمنگ وکٹ ملتی ہیں. ٹھیک ہے، آسٹریلیا میں جاتے ہیں ہمیں باؤنسی وکٹس ملتی ہیں، وہاں پہ ان کی ہوم کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں اپنے ہوم کا بھی ایڈوانٹیج نہیں ہو رہا تھا. گزشتہ کئی سالوں سے 3-4 سالوں سے ہمیں اپنے ہوم کا ایڈوانٹیج نہیں ہو رہا تھا. اور کامران غلام نے اگر یہاں پہ رن کیے تو ڈیفینیٹلی آبویسلی دیکھیں ڈومیسٹک میں صرف کافی سارے ٹیسٹ سے گزر کے پلیئر جو ہے وہ ٹیسٹ ٹیم میں آتا ہے. ڈیفینیٹلی اس نے باؤنسنگ سیمنگ ٹریکس پہ بھی رن کیے ہوں گے. جہاں تک ساجد کی آپ نے بات کی، ساجد نے دیکھیں ساجد جو پریس کانفرنس میں بات کی، بالکل انگلینڈ کی ٹیم کو انہوں نے بڑی ایکسپیرینس سے بڑی اسٹریٹجی سے ہرایا ہے. اگر آپ دیکھیں ان دونوں کی بالنگ میں ساجد نے آئی لائن سے نیچے بال کر کے تیز ٹرن کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو بال کی جو پیس ہے وہ بھی نعمان سے زیادہ تھی، اور نعمان نے بیٹسمین کی آئی لائن سے اوپر اس کو جو ہے کھلایا جیسا فلائٹ دے کے. تو دیکھیں ایک اینڈ سے اگر ایک بالر لو ٹریجیکٹری کے ساتھ تیز کر رہا ہے اور دوسرے اینڈ سے وہ آئی لائن سے اوپر کر رہا ہے، فلائٹ کر کے کر رہا ہے، تو وہ آئی لائن جب ڈسٹرب ہوتی ہے بیٹسمین کی تو اس کو کلو نہیں ملتا کہ میں اس کو روکوں، ماروں، اس پہ میں کس طرح کھیلوں. تو اس کے لیے بھی ایک ٹیکنیک چاہیے، اس کے لیے بھی وہ ٹیمپرامنٹ ان لوگوں کا ڈیولپمنٹ نہیں ہے انگلش پلیئرز کی، کیونکہ یہ سیمنگ ٹریکس پہ کھیلتے ہیں، وہاں پہ اسپنرز کو زیادہ نہیں کھیلتے. تو یہ ہمارا جو ہوم ایڈوانٹیج ہے یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ 70 سال سے ہے کہ ہمارا یہ ڈرائی یہاں پہ ویدر ہوتا ہے، تو ہم اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے تھا ہمیں پاس میں بھی. لیکن ہم اپنے ٹریک سے اتر گئے، ہم دوسروں کے چالوں پہ چلنا شروع ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال، اپنا چال بھی بھول گیا. لیکن ہماری اگر آپ اسپنرز کی ہسٹری دیکھیں، رچ ہسٹری ہے دنیا میں، ایسے اسپنرز کسی نے پروڈیوس نہیں کیے جو پاکستان میں کیے، چاہے وہ عبد القادر ہوں یا ثقلین مشتاق ہوں یا پھر یاسر شاہ تھے، سعید اجمل تھے. یہ سارے انہوں نے بہت آؤٹ کیے. 300 دانش کنیریا تھے، انہوں نے 250 سے اوپر آؤٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے یاسر حمید صاحب، اب ہمارے ساتھ یاسر عرفات سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں، انہوں نے جوائن کیا. یاسر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر پاکستان نے 3.5 سال بعد ہوم گراؤنڈ پہ ہوم سیریز جیتی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بہت مبارک تمام لوگوں کو، اور اسپیشلی جو ٹیم مینجمنٹ ہے اور جن لوگوں نے یہ سینسیبل ڈیسیژن کیا. دیکھیں چینجز تو کافی عرصے سے ہو رہی تھی، مگر کوئی بھی جو ہے وہ پاکستان کی وکٹری میں جو ہے نا وہ کردار ادا نہیں کر رہی تھی. تو یہ جو چینجز ریسنٹ میں جو ہوئی، جس میں اسپیشلی آپ دیکھیں جو تھنک ٹینک بنا، اور اس تھنک ٹینک میں اسپیشلی جو چیف جو سلیکٹرز آئے، نئے لوگ آئے، جس میں عاقب جاوید تھے، اظہر علی تھے، اس سے پہلے کے لوگ تو موجود تھے. مگر یہ اتنا سینسیبل اور جو ڈیفیکلٹ ڈیسیژن جو لیا انہوں نے کہ ایک تو اپنی ہوم، جس ابھی یاسر میں بھی بات ہی کر رہے تھے کہ آپ اپنی جو ہوم کنڈیشن کو، اور جو پاس میں بھی جس طریقے سے ہم لوگ جیتے رہے ہیں، جو ایک منترا رہا ہے ہمارا، اس طریقے سے ہم نے کھیلی کرکٹ. اور دیکھیں کسی بھی پلیئر کو آپ رائٹ آف نہیں کر سکتے اس کی ایج کو لے کر، یا اس کے چلنے یا اس کے دکھنے میں. آپ کسی بھی پلیئر کی آپ یوٹیلیٹی جو ہے اس کو آپ رائٹ آف نہیں کر سکتے. تو آپ نے ان دونوں لڑکوں نے ہمارے یہ پروو کیا، آلدو یہ ان لڑکوں کی ایج کافی زیادہ ہے اور ان کو پاس میں بڑا ڈس ریگارڈ بلکہ کیا گیا کہ ان کی ایج زیادہ ہو گئی ہے، یہ اتنے یوزفل نہیں ہے. مگر ان دو لڑکوں کی ٹیم کی انکلوژن سے آپ دیکھ لیں کہ کتنا فرق پڑا. اور ہم لوگ بالکل کبھی ڈراپ ان پیچز کی طرف جاتے ہیں، کبھی کس طرف جاتے ہیں، مگر کبھی بھی کوئی بھی چیز جو ہے ہمیں وہ جو ہے اس کی طرف ہم جو اصل چیز جو ہماری تھی، جو اسٹرینتھ تھی ہماری، اس کی طرف ہم کبھی بھی نہیں گئے، دوسری طرف جاتے رہے. تو یہ ایک بہت ہی اچھا ڈیسیژن تھا. مگر یہ اگین یہ لانگ ٹرم نہیں ہے. یہ آپ اس سیریز کے لیے تو کہہ سکتے ہیں، مگر آپ جب اوورسیز جائیں گے آپ کو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کے ساتھ جانا پڑے گا، اور آپ کو ایسے پلیئرز ڈیولپ کرنے پڑیں گے کہ آپ نے جب اوے جانا ہے تو آپ نے کس قسم کے پلیئر کو لے کر جانا ہے، اور جب ہوم کے لیے رکھنا ہے تو آپ نے کس طریقے کے پلیئر کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو توصیف احمد صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. جیسے کہ یاسر عرفات بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اب یاسر حمید آپ کی جانب آنا چاہوں گی. جیسے یاسر عرفات بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ اب آپ کس اسٹریٹجی کے ساتھ جائیں گے، کہ آگے 3 ون ڈے ہیں، 3 T20 ہیں، تو اب کیا وہاں پر اسٹریٹجی چینج ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور اسی پچ پر چونکہ پاکستانی کرکٹرز نے بھی 344 رنز بنائے ہیں، بڑا ضروری اس حوالے سے یہاں پر انالائز کرنے کی کوششیں کرنا ہے کہ انگلینڈ بیٹرز کو، جو ساجد خان نے بات کی اپنی پریس کانفرنس میں کہ انہوں نے غلط شاٹس کھیلے، کیا
یہی مسائل کے آگے جا کر خدا نخواستہ قومی کرکٹ بیٹرز کو بھی درپیش آ سکتے ہیں؟ لیکن ڈیفینیٹلی چیلنجز تو ہوں گے. اگر پاکستان آسٹریلیا میں کھیلتا ہے تو وہاں پہ یہ کنڈیشنز نہیں ہیں, وہاں پہ باؤنسی ٹریکس ہیں, اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کون سے پلیئرز ہیں جو کہ باؤنسی ٹریکس پہ اچھا کھیلتے ہیں, بیک فٹ پہ اچھا کھیلتے ہیں, کٹ شاٹس اچھی ہیں ان کی ریلیز شاٹس اچھی ہیں. آخر ہمیں اتنا پتہ چل ہی جانا چاہیے. آخر ہم کافی عرصے سے ان پلیئرز کو سرکل میں رکھا ہوا ہے. جس طرح سائم ایوب ہے, سائم ایوب ہمیں پتہ ہے کہ ہی از اے ویری گڈ پلیئر آف فاسٹ بالنگ, اور عبداللہ شفیق از اے گڈ ٹائمر, ٹھیک ہے. سعود شکیل وہ بیچ میں پھنس کے کھیلتا ہے. بابر اعظم واپس آئیں گے ڈیفینیٹلی ون ڈے میں, از اے ٹاپ کلاس پلیئر, اور وہاں پہ میرے خیال سے دیٹ واز ویری امپورٹنٹ ریسٹ جو انہوں نے لیا ہے, اور اس میں ان کو بھی کافی ساری جو ہے وہ چیزیں ٹھیک ہوئی ہوں گی, کافی جگہ پہ آئے ہوں گے مینٹلی بھی, اور ریسٹ بہت ضروری ہوتا ہے. بابر پہ بھی کافی ایکسپیکٹیشنز کا ایک پہاڑ آ گیا تھا کہ اس نے ہر میچ میں رنز کرنے, بٹ فیلئر از آلسو ڈیو فار کرکٹر. تو میرے خیال سے جس طرح یاسر نے بھی بات کی ہے کہ ہمیں اپنے پلیئرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ کون سا ہورسز فار دا کورسز ہوتے ہیں نا, لائک, تو وہ ہمیں دیکھنے پڑیں گے یار کون سے پلیئرز ہیں. ہمارے فاسٹ بالرز ہیں, وہ تگڑے فاسٹ بالرز ہیں, نسیم شاہ ہیں, شاہین آفریدی ہیں, حارث رؤوف ہیں, ٹھیک ہے. یہ آسٹریلین کو اتنا آسانی سے ان پہ آپ رن نہیں کر سکتے. بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, رائٹ ٹریک کی ضرورت ہے, رائٹ ڈیسیجنز کی ضرورت ہے جو ہم لیں. ابھی ہم نے دیکھا ایک اچھا ڈیسیجن لیا, گٹسی ڈیسیجن تھا, اس کا بالکل ہمیں جس کو کریڈٹ دینا چاہیے اس کو دینا چاہیے. عاقب جاوید نے ہی آ کے یہ اسپن ٹریکس بنائے, ٹھیک ہے. جیسے ہی وہ آئے ہیں سلیکشن کمیٹی میں, ان کے پاس ڈیسیجن پاور آئی ہے, انہوں نے ڈیسیجن لیا اور اسپن ٹریک بنوائے. اس سے پہلے بھی لوگ تھے, انہوں نے کسی نے اسپنرز پہ اتنا بینک نہیں کیا. دیکھیں جو لاسٹ 2 ٹیسٹ میچز ہم ہارے ہیں پنڈی میں, اگر آپ حقیقت کی بات کریں تو وہ سیمنگ ٹریکس تھے, ٹھیک ہے. فاسٹ بالرز کو ہم نے موقع دیا, لیکن ہمارے فاسٹ بالرز نے ویسا پرفارم نہیں کیا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. بنگلہ دیش کے فاسٹ بالرز نے اچھی بالنگ کی اور ہمیں میچ جتائے, ہمیں ہرا کے گئے وہ. تو اب ایک ہم نے جو تجربہ کیا 2 وینیوز پہ, جس طرح ملتان اور پنڈی میں, ہمیں پتہ چل گیا کہ یار ہم کسی بھی سیریز میں ڈیورنگ دا سیریز میں ہم ٹرننگ پچز بنا سکتے ہیں. تو اب اس کے ساتھ اسٹک رہے. چلے 2 وینیوز ہم نے ایکسپلور کر دی ہیں, باقی ایک وینیو ہم ایکسپلور کریں سیمنگ کے لیے, باؤنسی ٹریک کے لیے کون سا ہو سکتا ہے. ہمارے فاسٹ بالر بھی تگڑے فاسٹ بالر ہیں, ہمارے پاس جو بیٹری ہے پیچھے, جو بینچ اسٹرینتھ ہے وہ بھی تگڑی ہے. بہت سے ایسے بالرز ہیں جو کہ ناک کر رہے ہیں, جن کو اگر ہم موقع دیں تو وہ پرفارم کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے. پلیئر پہ آپ کو کانفیڈنس